السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پہلا جمعہ 12 ربیع الاول 1 ہجری کو جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے۔ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ اسلام میں یہ پہلی نماز جمعہ تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ جو کوئی خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان کا حکم نہ مانے گا وہ بھٹک جائے گا۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بہترین وصیت جو مسلمان کسی مسلمان کو ضرور کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے آمادہ کرے اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کہے، اے لوگوں، اللہ کا ذکر کرو اور آئندہ زندگی کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان معاملے کو درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو درست کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جمعہ کے اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور ساری دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ شخص جہنمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جو جمعہ کے لیے نکلے وہ غسل کر لے، اگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگا لے، اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑو۔